السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین جو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، تو وہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹ ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہا گیا ہے کہ وہ اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کوئی بھی شخص اس کو اپنے اوپر نہ لے اور یہ نہ سوچے کہ یہ تو آپ اپنے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دوسرے مذہب غلط ہیں یا دوسرے دھرموں کا کھنڈن کر رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اسلام کی تعریف اور اسلام کی پرشنسا صرف اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین نازل ہوا ہے، جو دین اترا ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور یہ اسلام سب کا ہے۔ اگر یہ صرف کسی ایک خاص قوم، ایک خاص طبقے کا، ایک خاص ذات سے ریلیٹڈ ہوتا تو میں اس کو بیان نہیں کرتا، نہ میں اس کو بتاتا۔ اسلام کی تعریف اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ اسلام سب کا ہے، اور جو چیز سب کی ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے یہ ہوا جو چلائی ہے، جو ہم اور آپ بیٹھے جس ہوا میں، یہ ہوا مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ ہوا ہندو بھائیوں کی نہیں ہے، یہ ہوا سکھوں کی اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اور جینیوں کی اور بدھسٹوں کی نہیں ہے، یہ ہوا سب کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو سب کے لیے اس کی تخلیق کی ہے۔ آسمان سب کا
کے لیے ہے، آسمان سے برسنے والی بارش سب کے لیے ہے، اور جس پر سب کا ادھیکار ہو تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ہوا سب کے لیے، چاند سورج سب کے لیے، جس طرح بارش سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین بھی ایک ہے، اور وہ بھی سب کے لیے، وہ بھی سب کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اسلام بھی سب کے لیے، اور اسی لیے قرآن پڑھیں گے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو میں نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، انہی کو میں نے اسلام دیا ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف محمد ہی اسلام لے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا۔ پڑھیے قرآن، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، یہ کہا اور نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا، اسی دین کی استھاپنا کا آرڈر دیا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، جو آپ سے پہلے جس دین کے نفاذ کا حکم میں نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی وحی میں نے آپ کو کر دی، جس کے لیے خبردار میں نے آپ کو کر دیا، جس سے باخبر آپ کو کر دیا، نوح جو دین نوح کو دے کر بھیجا تھا اور اس کی خبر میں نے آپ کو کر دی۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، اور ابراہیم کے بعد نوح کے بعد ابراہیم بھی یہی دین لے کر آئے، موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ کو بھی یہی دین کا نفاذ کا حکم دیا تھا، اور عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر ہم نے بھیجا۔ تو یہی دین نوح کا، یہی دین ابراہیم کا، یہی دین موسیٰ کا، یہی دین عیسیٰ کا، اور اسی لیے سب کا کلمہ ایک، سب کا کلمہ ایک۔ نوح علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ غور کریں تو پہلے جملے پر، پہلے لا الہ الا اللہ پر میرے بھائیوں کوئی بھی نبی اس دنیا میں آیا، کوئی لا الہ الا اللہ یہ مول منتر ہے جو کبھی بدلا نہیں گیا۔ نوح جب آئے تو سیکنڈ جملہ تو بدلا نوح رسول اللہ، موسیٰ آئے تو موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ آئے تو عیسیٰ رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ آئے تو محمد رسول اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلا گیا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی جا سکے، جو پوجا یوگ ہو، جو اللہ کی طرح اس کی عبادت کی جا سکے، عبادت کے لائق اور عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ کلمہ سب کا رہا ہے، اور اسی لیے قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اے یہودیوں اے عیسائیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آئے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے
کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی قرآن یہ کہتا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ وہ یہودیوں سے بھی کہتا ہے کہ تمہارا بھی کلمہ ایک، عیسائیوں سے کہتا ہے تمہارا بھی کلمہ ایک، تو پھر دنیا میں فساد کیوں، پھر دنیا میں جھگڑا کیوں، پھر دنیا میں ایک دوسرے کا وروਧ کیوں ہے، جب سب کا کلمہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہی کلمہ ہمارے ہندو بھائیوں کی پوتر گرنتھوں میں بھی موجود ہے۔ ایکم برہما وتیہ ناستی کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے دوسرا نہیں۔ ایکم برہما وتیہ ناستی کنچن، ذرا سا بھی نہیں، جب سب کی یہی شکشا ہے، ہر دھرم کا ایک مول منتر یہی ہے، ہر دھرم کی جب شکشا یہی ہے، تو آپس میں لڑائی کیوں، آپس میں جھگڑا کیوں؟ ہم سب کا باپ بھی ایک ہے، ہم سب کی ماں بھی ایک ہے، تو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ قرآن دل کے کیچڑ پر کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ پیارا جملہ، پوتر قرآن کا پوتر جملہ، اور ساری دنیا کی مانوتا کو، ساری دنیا کی انسانیت کو کہا گیا ہے۔ آپ غور کریں، ساری دنیا کی مانوتا کو، ساری دنیا کی انسانیت کو کہا گیا ہے، صرف مسلمانوں کو سمبودھت نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا ترجمہ، یا ایھا الناس کی میننگ آئے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، آئے ساری دنیا کے انسانوں، صرف بھارت کے نہیں، صرف انڈونیشیا کے نہیں، صرف سعودی عرب کے نہیں، صرف عراق اور ایران کے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو سمبودھت کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری سرشٹی ایک ہی ماتا اور ایک ہی پتا سے ہوئی ہے، تمہاری رچنا ایک ہی پتا اور ایک ہی ماتا سے ہوئی ہے۔ من ذکر و انثی پر غور کرو، تمہارا پتا ایک، تمہاری ماں ایک، یعنی قرآن کہہ رہا ہے ساری دنیا کے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے۔ جب ہم سب کا باپ ایک ہے اور ہم سب کی ماں ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے پورے ورلڈ، پورے جگت کی مانوتا اور انسانوں، سن لو، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک اور تمہاری ماں ایک، باپ کا نام آدم، ماں کا نام حوا۔ ہندو پوتر گرنتھوں کے مطابق دیکھ لے تو باپ کا نام آشو منو اور ماں کا نام ہیوتی حوا یا شتروپا۔ میرے بھائیوں، ایک ہی باپ ہے اور ایک ہی ماں ہے، ہم سب ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی استری سے پیدا کیا، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اسی لیے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم بڑے ہیں، ہم اونچے ہیں، ہماری کاسٹ بڑی ہے، ہماری کاسٹ چھوٹی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں تو آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی چلی آ رہی ہیں۔ میں خان ہوں، میں ترک ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ محمد رسول اللہ نے جب اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے اندر، اس خطبے کے اندر بھی آپ نے ایک ہی بات کہی، کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ ہے مسلمانوں سنو، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب آدم کی سنتان ہو، کلکم من آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو، تم سب آدم کی سنتان ہو، آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، اس لیے تم سب مٹی سے بنے ہو، مٹی کے سے پیدا ہوئے ہو۔ سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر فضیلت رشتہ نہیں ہے۔ کوئی سعودیہ میں رہنے والا، ہم
भारतीयों से ये नहीं कह सकता है कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे अफजल हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं। और कोई भारतीय किसी सऊदी इंसान से ये नहीं कह सकता कि हम इंसान होने के हैसियत से हम तुमसे ऊंचे हैं। तुम सब बराबर हो। कोई अरबी को आजमी पर और किसी आजमी को अरबी पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। कोई गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम ने खंडन ही कर दिया है, वो चीजें ही खत्म कर दी है। नमाज जो फर्ज कर दी है, इसमें रंग और नस्ल सबको मिटा दिया है, अमीरियों गरीबी को मिटा दिया है। यहाँ अजान की आवाज आती है, हैया सलो, आओ नमाज की तरफ। ये अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, ये कालों के लिए भी है, गोरों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। अब मस्जिद के अंदर आप दाखिल हो गए, अब मस्जिद के अंदर कोई आदमी नहीं कह सकता मैं बहुत पैसे वाला या अमीर आदमी हूं, मैं अगली सब में खड़ा हो जाऊंगा, मैं अगली सब में आऊंगा। और कोई अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को पहली सबसे खींचकर पीछे नहीं कर सकता है। और ये मंजर मौलवी चर्चिस ने अपनी आंखों से सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा था। जब मैं हज के लिए अपने वालिदैन के साथ गया हुआ था और उसी हज के उसी खाने काबा में जब सऊदिया का बादशाह भी आया तो सऊदी के बादशाह को भी अगली सफ में नहीं आने दिया गया। उसको जहां जगह मिली वहीं पर उसको बैठकर नमाज पढ़ना पड़ी, अदा करना पड़ी इमाम हरम के साथ। ये इस्लाम की मसावत है। मेरे घर मेरी मस्जिद से अगर तुम बाहर हो तो अपने आप को अमीर कहना, अपने आप को चौधरी समझना, अपने आप को पॉपुलर समझना, अपने आप को मॉडर्न समझना, अपने आप को साहूकार समझना, अपने आप को चौधरी समझना। लेकिन मेरे घर में जब आ गए हो तो साहूकारी का ताज मस्जिद के दरवाजे के बाहर फेंक के आना, चौधराहट का ताज बाहर रख के आना। हमारे घर पे आए हो तो सब बराबर हैं, जिसको जहां जगह मिलेगी वही। और एक गरीब इमाम 5,000 रुपए पे नमाज पढ़ाने वाला, 6,000 रुपए और 10,000 रुपए की इमामत कराने वाला गरीब इंसान, जिसको 2 टाइम का खाना भी सही तौर पर नसीब नहीं होता, जो अपने बच्चों की सही तौर पर फीस भी जमा नहीं कर पाता, वही इमाम मुसल्ले पर आगे बढ़ेगा। और 1,10,00,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान उसके पीछे नमाज पढ़ेगा, उसके पीछे उसको नमाज अदा करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फजीलत, ये श्रेष्ठता, ये दर्जा इस्लाम ने दिया है। और बराबरी का जो मौक़िफ़ इस्लाम ने पेश किया है, दुनिया इस नज़ीर से कासिर है, ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। मस्जिद के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी भी इसी वक्त नमाज पढ़ेगा। और वो जर्जीस साहब के बगल में खड़ा हो जाए नमाज पढ़ते वक्त तो जर्जीस साहब ये नहीं कह सकते भीख मांग, चल उधर कोने में खड़े होकर नमाज पढ़। वो मेरे साथ नमाज पढ़ेगा, कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़ेगा, पैर से पैर मिलाकर नमाज पढ़ेगा। जर्जीस साहब अपना पैर हटा भी नहीं सकते कि गरीब आदमी हमसे टच होता है, हम कह भी नहीं सकते हैं। हुक्म ये है कांधे से कांधा मिला लो, कंधे से कंधा और कदम से कदम, टखने से टखना मिला लो और उससे चिपक कर खड़े हो जाओ। ये बराबरी का दर्स, ये समानता का दर्स जो इस्लाम पेश कर रहा है। मेरे भाइयों, इसी समानता को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस समानता का दर्स, समानता का पाठ जो इस्लाम ने पढ़ाया है, ऐसी नजीर नहीं मिलती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, ये और हज का मैदान में चले जाओ, मैं जिस साल गया था वो 40 लाख की भीड़ थी। इस मर्तबा तो सुन रहे हैं 45 और 50 लाख की भीड़ होती है हज के मैदान में। मेरे भाइयों, वो 9 तारीख और अराफात का मैदान इंडोनेशिया का मुसलमान भी है, हिंदुस्तान का भी है, सऊदी का भी है, ईरान का भी है, इराक का भी है, दुनिया के चप्पे चप्पे से जाता है। अमीर भी है, गरीब भी है, काला भी है, गोरा भी है, सबके जिस्म पर एक तरीके का एहराम का कपड़ा लिपटा हुआ है और एक मैदान में सब जमा होकर कह रहे हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता। मेरे भाइयों, गौर करो इन जुमलों पर। लब्बैक 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 का मतलब मैं हाजिर हूँ, लब्बैक का मतलब अल्लाह मैं हाजिर हूँ।
लब्बैक का मतलब सरेंडर करना। जैसे ऐलान कर दिया गया हो कोर्ट में, अदालत में, 1 महीने के अंदर अंदर अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो ऐसे मुजरिम को देखते ही गोली मार दो, और वो मुजरिम कोर्ट में छुप छुपा के आए और कहे कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं। ऐसे ही एक आदमी जब कहता है लब्बैक लब्बैक, मतलब आय अल्लाह, मैं भारत से झूठ, बेईमानी, चोरियां, शराबनोशी, जुआ, इन सब का पाप अपने सर पर लाद कर लाया हूं। मेरा पूरा का पूरा शरीर पापों में डूबा हुआ है ईश्वर, है अल्लाह, अगर तू हमें क्षमा नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू हमें माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा। लब्बैक लब्बैक, आय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप से बच सकता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से बच सकता हूँ, मैं दुनिया की आंखों में फूल झोंकर बच सकता हूँ, लेकिन तेरी आंखों से नहीं बच सकता। मैं दुनिया से किनारा कशी अख्तियार करके भाग सकता हूँ, लेकिन तेरी जमीन से नहीं भाग सकता। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मेरे भाइयों, एक मुजरिम गोया कि अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए और सोचिए, ये इस्लाम दर्श देता है अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटा दिया। कोई चीज नहीं है इस्लाम के अंदर। आप नजर डालें, नजर खाने काबा में अजान देने का हक उस शख्स को दिया गया है, अजान देने के लिए उस शख्स को बुलाया गया है और उसको अथॉरिटी दी गई है, पावर दिया गया है। जो शक्ल सूरत में उलमा से पूछो, हदीस की किताबों में आता है कि कोयले के रंग से ज्यादा काला, जिसको दुनिया बिलाल हबशी के नाम से याद करती है, जो बहुत ही ज्यादा काले, कोयले के रंग से ज्यादा काले, लेकिन हबशा से आने वाला ये शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत बिलाल से कहा खाने काबा पर उसके ऊंची जगह पर खड़े होकर अजान की कलमात तुम अदा करोगे। और हजरत बिलाल अजान दिया करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गौर करो, इस्लाम ने काले और गोरे के रंग को मिटा दिया, काले और गोरे के झगड़े को खत्म कर दिया। कोई गोरा है वो ज्यादा महबूब है, नहीं माना जाएगा, और काले से इसलिए नफरत करो कि वो काला है। मेरे भाइयों, ये नहीं चलेगा इस्लाम के अंदर, कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हजरत बिलाल को ये शर्फ हासिल हुआ, और जब आप जन्नत और जहन्नम का दौरा करके मुआयना करके मेराज से वापस लौटे, आपने हजरत बिलाल को देख कर कहा, आईना बिलाल, आईना बिलाल, बिलाल कहाँ है? कहा लब्बैक, अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ। अल्लाह के नबी ने बिलाल को देखा, फरमाया, आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा नेक काम करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतियों की आवाज सुनी। मेरे भाइयों, हजरत बिलाल जिनकी शक्ल और सूरत को कोयले से ज्यादा काला कहा, लेकिन हजरत बिलाल की फजीलत देखिए। अल्लाह के नबी मजमे में कह रहे, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हारी आवाज, जूतों की आवाज, चल तुम दुनिया में रहे थे और उसकी आवाज जूतों की मैंने जन्नत में सुनी है। हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा तो कोई खास अमल नहीं है, हाँ एक अमल ऐसा है जो मैं करता हूँ औरों को नहीं देखता। फरमाया क्या? कहा अल्लाह के रसूल, बिना वजू कभी नहीं रहता, जब भी मेरा वजू टूटता है मैं फौरन वजू बना लेता हूँ, फौरन में पानी मिलता है तो वजू बना लेता हूँ, और पानी नहीं मिलता है तो मैं तयम्मुम कर लेता हूँ, लेकिन बगैर वजू के मैं नहीं रहता। अल्लाह के नबी ने कहा बस यही वो अमल है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, जब हजरत बिलाल ये कह रहे थे तो अरब के बड़े बड़े रईस, अरब के बड़े बड़े चौधरी, अरब के बड़े बड़े सरमायादार और पैसे वाले मेरे भाइयों हजरत बिलाल से कह रहे थे कि बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हें एक नेक बीवी की जरूरत है, चलो चांद से ज्यादा खूबसूरत बेटी मेरी मौजूद है, एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपना दामाद बनाने को तैयार हूँ। ये मयार था शादी का, ये मयार था शादी का।
बंबई से नोट कमा कर लाओ और यहाँ आकर देखो लड़का नमाजी है कि नहीं, रोजेदार है या नहीं, ये न देख कर ये देखो कि इंजीनियर है या नहीं, डॉक्टरी पढ़ी है या नहीं, क्वालिफाइड कितना है, एजुकेटेड कितना है, भले ही तो कोई भी रहे और कुछ भी रहे। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने जो जब से ये मायार देखे हैं, आज कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान है, क्योंकि तलाकों की नौबतें ज्यादा आ रही है। क्यों? जब हमने दीनदारी के मायार को खत्म कर दिया, दीनदारी देखना खत्म कर दिया, लड़के वालों ने लड़की के अंदर और लड़की वालों ने लड़के के अंदर जब ये दीनदारी का मायार देखना शुरू कर दिया तो मामला आगे बढ़ गया। अरे लड़कों को ये हुक्म है, अल्लाह के नबी ने कहा तुम कहूल मरादुल यारमाइन लिमालिहा वल हस्बिहा वल जिमालिहा वल दीनिहा फस्पर बिजातिल दीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं चार चीजें आमतौर पर देखी जाती हैं निकाह करते वक्त। लड़का चार चीजें देखता है लड़की के अंदर निकाह करते वक्त। क्या क्या? यारमाइन लिमालिहा, माल कितना मिलेगा। जैसे कुत्तों की नजर हड्डी पर होती है, मैं बदनाम हूं इस मामले में और कोई फर्क नहीं पड़ता। चार चीजें देखकर आमतौर पर शादी की जाती है। ये माल है, पहली चीज माल कितना मिले, देखा जाता है। मेरा खानदान ऐसा है, उसका खानदान ऐसा, अरे नीचा खानदान तो नहीं है, गिरा हुआ खानदान तो नहीं है, या मायार भी। अरे मैं एमए हूँ तो लड़की कितनी पढ़ी है, मैं पीएचडी हूँ तो लड़की कितनी है, उसकी हैसियत क्या है, हस्ब नसब भी देखा जाता है। दो चीजें, कुछ होते हैं जो माल देखते हैं, कुछ होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं, वाली जिमालिहा, और कुछ होते हैं जो खूबसूरती देखते हैं कि लड़की खूबसूरत कितनी है, वाली दीनिहा, दीनदारी देखी जाती है। चार चीजें हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी ने तरजीह किसको दी? फस्फर बिज़ातिद दीन वालों को कहा कि कामयाब हो गया, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने दीन को तरजीह दी। लड़के वाले को क्या कहा गया? दीनदार लड़की को देखकर दीनदारी को मायार बनाकर शादी करो, कामयाब। और लड़कियों वालों को क्या हुक्म दिया है? लड़की के माँ बाप को क्या हुक्म दिया है? इज़ा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन नारीज़। आए लड़कियों वालों सुनो, इज़ा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, अगर कोई लड़का जिसका दीन और अखलाक अच्छा हो और वो तुम्हें पसंद आ जाए और वो दीनदार और बाखलाक लड़का तुम्हारी बेटी के लिए निकाह का पैगाम दे, निकाह का पैगाम दे, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह उस दीनदार लड़के के साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम अपने घर से खाली मत जाने दो, उस दीनदार लड़के को नाउम्मीद मत जाने दो, उस दीनदार लड़के को अपने घर से मायूस मत जाने दो। फज़व्विजूहु, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन के ऊपर फितना फैल जाएगा, वो फसाद नारीज़, और लंबा चौड़ा फसाद तुम देखोगे। दीनदारी को मायार बताया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने छूट छाट को मना किया, जात बरादरी को मना किया, ऊंच नीच को मना किया, अमीरी गरीबी की कोई हैसियत नहीं, काले और गोरे की कोई हैसियत नहीं। हजरत उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहे थे, बहुत से सहाबा आपके साथ थे, एक जमात आपके साथ थी, लेकिन जिस ऊंटनी पर आप बैठे थे उस पर सिर्फ एक शख्स बैठ सकता था, क्योंकि पिछले हिस्से पर सामान लगा हुआ था। तो आप अपने गुलाम के साथ जा रहे थे, एक मील गुलाम ऊंटनी की लगाम को पकड़ता था और हजरत उमर ऊंट पर बैठते थे। फिर एक मील उमर फारूक ऊंटनी की लगाम को पकड़ते थे और गुलाम ऊंट के ऊपर बैठता था। जब बैतुल मक़दिस आया तो ताज्जुब ये है मेरे भाइयों, एक मील रह गया तो हजरत उमर फारूक की ऊंटनी की लगाम पकड़ने की बारी आ गई। नंबर हजरत उमर फारूक का आ गया। हजरत उमर फारूक ने
جب لگام پکڑنا چاہی تو ان کے غلام نے کہا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں اور آپ اونٹنی کی لگام کو پکڑیں گے. یہودی کھڑے ہیں, عیسائی کھڑے ہیں, عزت کا کچرا نکل جائے گا, لوگ مذاق اڑائیں گے کہ واہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا میری باری آئی ہے, میں اونٹنی کی لگام کو میں پکڑوں گا, تم بیٹھو. اگر آج میری عزت کا کچرا نکل جائے لیکن اگر آج ہم دوبارہ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے اپنی باری کے باوجود, لگام پکڑنے کی باری کے باوجود اونٹ پر بیٹھ گئے تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. مجھے یہ گوارا ہے کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے لیکن یہ گوارا نہیں کہ اسلام کی عزت کا جنازہ نکلے. حضرت عمر فاروق نے اونٹ کی لگام کو پکڑا, لے کر چلے. یہودی اور عیسائی چیخ رہے تھے کہ امیر المومنین کیا وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے؟ اے مسلمانوں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے؟ حضرت عمر فاروق کے لگام کو دیکھ کر یہودیوں نے کہا نہیں, میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے, وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے وہ تو اس کا غلام ہے, اس کا خادم ہے. یہودیوں نے دیکھا تو کتنے لوگ ایسے تھے جن کی زبان سے جملہ نکل رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ پڑھ رہے تھے اسلام کی تعلیم دیکھ کر. آج عزت کا جنازہ نکلتا ہے, آج عزت کا کچرا نکلتا ہے. صحابہ آج کوئی آدمی جس کے پاس 4 ویلر ہو جلدی سے سائیکل نہیں چلائے گا. 4 ویلر ہوتے ہوئے لوگ کہیں گے سائیکل سے سفر کر رہے ہیں. ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی سواری کی جو ہوائی جہاز کو بھی فیل کرتی ہے, اور جنت و جہنم دیکھ کر جب واپس آئے تو دنیا میں آنے کے بعد آپ نے اونٹ کی سواری بھی کی, اس سے نیچے آ جاؤ تو گھوڑے کی بھی سواری کی, اور اس سے بھی نیچے آ جاؤ تو کچر کی بھی سواری کی, اور اس سے بھی نیچے آ جاؤ تو وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ گدھے پر بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے گدھے کی بھی سواری کی. آج کے دور میں گدھے پر بیٹھ کر سواری کرنے والے کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ نے تو یہ نہیں سوچا کہ براق پر بیٹھنے والی شخصیت, براق پر جانے والی شخصیت ہم گدھے پر کیسے بیٹھ جائیں. ارے بھائیو, محمد رسول اللہ کی امت کے اندر یہ گھمنڈ کیسے آ گیا کہ 4 ویلر انووا اور سوئفٹ چلانے والا آدمی پھر یہ سوچنے کا وہ سائیکل کیسے چلائے گا. میرے بھائیو تکبر نکالیے. اسلام نے ان تمام چیزوں پر قدر لگائی ہے. رمضان کا مہینہ اب گزر چکا ہے, ہر آدمی محاسبہ کرے, احتساب نفس اپنا اپنے ضمیر میں غریبانوں کے بٹن کھول کر جھانکے اور سوچے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, روزے نے اس کی زندگی پر کتنے اثرات مرتب کیے ہیں. کتنے لوگوں نے شرابیں چھوڑی ہیں, کتنے لوگوں نے جوا چھوڑا ہے, کتنے لوگوں نے قمار بازی چھوڑی ہے, کتنے لوگوں نے گالی بکنا چھوڑا ہے, کتنے لوگوں نے تقویٰ اپنے اندر اپنایا ہے. ہر مسلمان غور کرے کیونکہ رمضان کا مقصد تو وہی تھا. ایک بات بتائیے, جرجیت صاحب بمبئی میں کام کرتے ہیں, کما کر لائے اور اپنا گھر بنایا آپ کے گاؤں میں موہانے میں بلڈپور میں, بہت اچھی بلڈنگ بنوائی اور بن کے جب تیار ہو گئی 2 منزل 3 منزل مکان بن کے تیار ہو گیا, اور مزدوروں نے بتایا کہ مکان بن کر تیار. میں نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ, اور جرجیت صاحب ہتھوڑا لے کر بیٹھ جائیں اور اوپر سے ایک ایک اینٹ توڑنے لگے. پھینکا نیچے, پھر پھینکو نیچے, دوسری اینٹ پھینکو نیچے, اور شام ہوتے ہوتے پورے مکان کی ایک ایک اینٹ کو توڑ ڈالیں اور پھینک دیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو یا آگرہ لے جاؤ. کبھی نے جب تجھے مکان توڑنا ہی تھا تو بنوایا کیوں؟ ہم لوگ انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تانا بانا سب لائے اور لانے کے بعد اس میں کلپ لگایا, سوٹ ماری والی دی, اور اس کے بعد 3-4 دن اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کے بعد پاور لوم پہ آیا اور پھر بانے کے ذریعے ہم
نے اس کو بنا اور گمچھا تیار ہو گیا, لنگی تیار ہو گئی, ایک ساڑی بن کر تیار ہو گئی. اور جیسے ہی لنگی ساڑی تیار ہوئی ہم نے اس کو کاٹا اور لے کر بیٹھ گئے اور ایک ایک تار اس کا لے کے الگ کرنے لگے اور 1 گھنٹے میں پورا گمچھا ادھیڑ کر پھیل گئے. میرے بھائی لوگ کیا کہیں گے, ابھی کمینے جب تجھے گمچھا پھاڑنا ہی تھا تو پھر بھنا کیوں, اس کو تیار کیوں کیا جب پھاڑنا ہی تھا. قرآن نے کیا کہا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا. اس عورت سے مثال دی, اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ کپڑا دھاگا بنا کر تیار کیا, کوئی کپڑا بن کر تیار کیا اور پھر وہ ایک طرف بیٹھ گئی اور اس کا ایک ایک تار لے کر الگ کرنے لگی اور اس نے چند سیکنڈوں کے اندر اس کو الگ کر دیا, اس کو بکھیر کے رکھ دیا, تار تار کر دیا, یعنی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. میرے بھائیوں غور کرو, رمضان کے مہینے میں تم نے نمازیں پڑھی, رمضان کے مہینے میں تم نے روزے رکھے, رمضان کے مہینے میں تم نے راتیں جاگی, شب قدر کا اہتمام کیا, اللہ سے دعائیں مانگی, حلال روزی کھائی, حرام سے اجتناب کیا, گالیوں سے اجتناب کیا, جھوٹ سے اجتناب کیا, ان تمام چیزوں سے تم بچ گئے. اور عید کا چاند ہونے کے بعد, نماز عید پڑھنے کے بعد, عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم نے ڈی جے بجانا شروع کر دیے, گانے بجانا شروع کر دیے, شراب پینا شروع کر دی, آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, پھر حرام کھانا شروع کر دیا. ارے اللہ کے بندو, جب تمہیں اپنے روزوں کو خراب ہی کرنا تھا تو پھر رکھے کیوں ہیں؟ جب تمہیں مکان بنا کر توڑنا ہی تھا تو بنایا کیوں؟ جب کپڑا پھاڑنا ہی تھا تو گنا کیوں؟ جب تم کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر رمضان کے روزے رکھے کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا. اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے کہ اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے بڑی محنت مشقت کے بعد کپڑا تیار کیا اور بیٹھ گئی اس کو تار تار کرنے کے لیے, بیٹھ گئی اس کو الگ الگ کرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں, ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور یاد رکھیے, بہت عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. اس وقت میں آپ کو پھر کہہ کے جا رہا ہوں, اللہ نے عقل دی ہے, آسمان سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے. یہ اسلام قیامت تک کے لیے رہے گا. جب تک قیامت نہیں آتی ہے اسلام اپنی اصلی شکل میں اسی طریقے سے باقی رہے گا, لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا سمجھانے کے لیے. اس وقت عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. قدم قدم پر آپ کو اکسانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ماحول ایسا ہے میرے بھائیوں کہ اب دلی کے اسکولوں میں بم بھی رکھے جائیں گے. یہ سب کچھ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے گا, جب تک یہ الیکشن کا دور ختم نہ ہو جائے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی. یہ اس وقت آپ عقل کے ناخن لیں گے, صبر سے کام لیں گے, جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے ہمارا نقصان کم کس میں ہے, نقصان سب میں ہے. آپ کا, آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کا نقصان ہر جگہ ہے. اس وقت لڑائی نقصان اور فائدے کی نہیں ہے, آپ کے لیے فائدے مند کوئی نہیں ہے. اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کم نقصان دہ کون ہے. آپ اس وقت اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی بیوی کو ڈلیوری ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا ہے ہم بیوی یا بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں. سیریس ہے معاملہ, یا تو بچہ بچا سکتا ہوں یا بیوی بچا سکتا ہوں, یعنی بچہ یا بچہ کی ماں, بتاؤ کس کو بچائیں. نقصان دونوں صورتوں میں ہے, بیوی کھو رہا ہو تب بھی نقصان, بچہ کھو رہا ہو تب بھی نقصان. لیکن اس وقت آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ کم نقصان کس میں ہے, تو آپ یہ سوچتے ہیں بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے, اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو. اس وقت آپ اپنے دل کو پتھر رکھ کر رنجیدہ اور غم کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے اور ڈاکٹر سے کہیں گے ٹھیک ہے بیوی کو بچا لو, اس کی ماں کو بچا لو, بیوی رہے گی تو اللہ بچے اور بھی دے گا. میرے بھائیوں, جبکہ نقصان بچے کو کھونا بھی ہے لیکن چھوٹا نقصان ہے, بڑے نقصان سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہی صورتحال ہے اس وقت آپ کے پاس. آپ جواب نہیں دے سکتے, کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کی, کوئی سننے
والا نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک ندی پر ایک تالاب کے کنارے شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں، شیر اور بکری دونوں، اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ ایک گھاٹ ہے، ندی ہے، اور شیر پانی پی رہا ہے، اس کا جھوٹا پانی بکری کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے، اور بکری بھی وہی پانی پی رہی ہے۔ الٹا شیر کہہ رہا ہے بکری تم نے میرا پانی گندا جھوٹا کیوں کیا، جبکہ پانی شیر کی طرف سے آ رہا ہے، جھوٹا وہ کر رہا ہے، اور بکری سے کہہ رہا ہے بکری تم نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا، اور بکری نے کہا رے جنگل کے راجا میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا، پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا بہتا ہوا، آپ کا جھوٹا پانی میں پی رہی ہوں، میری طرف سے تھوڑی جا رہا پانی تو آپ جھوٹا کر رہے ہیں، میری طرف تو آ رہا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں۔ شیر نے کہا اچھا تو زبان بھی چلاتی ہے، منہ بھی کھول رہی ہے، گیا اور اس کو پھاڑ دیا، کھا گیا۔ میرے بھائیوں یہی صورتحال ہے، آپ صحیح بات پر بھی آواز اٹھائیں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہے، مجرم آپ قرار دیے جائیں گے۔ اس وقت سب چاروں طرف اندھے بہرے گونگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف کسی کی نہیں سن رہے ہیں میرے بھائیوں، اور جس کی سن رہے ہیں اس کی طرف بولنا اشارہ کرنا بھی ہمارے لیے جرم ہوگا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم کہاں کہاں ہو کے آ چکے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اس وقت ایک اشارہ کرنا آپ کے لیے یہی ہے کہ بڑی عقل مندی کی ضرورت ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان گوارا کر لینا، لیکن میرے بھائیوں عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ آپ آگے بڑھیے۔ اور میرے بھائیوں 11:28 ہو چکے ہیں، میں اور وقت نہیں لوں گا آپ کا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے پرشاسن کی طرف سے جو پرمیشن ملی اس سے آگے بڑھیں، اور ہمیں بھی پرشاسن کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کا آبھار ویکت کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی شبھ کامنائیں ہمیں اور آپ کو دینا چاہیے کہ ایشور ان کو خوش رکھے اور پسند رکھے۔ بس اتنی سی باتیں تھی، اور پھر مجھے آپ جانے دیجیے میرے بھائیوں۔ اس کے باوجود اگر آپ سیلفی لیں گے، میرے پیچھے دوڑیں گے اور ہاتھ ملانے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کو نہ جرجیت سے ہمدردی ہے، نہ میرے مریض باپ سے آپ کو ہمدردی ہے۔ میں جس صورت میں آیا ہوں اسی صورت میں واپس جانے دو تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں، اور پھر دعا کی درخواست ہے میرے والد کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، ہم سب کو عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا اسلام کو رکھنا اور خاتمہ ہو کے ایمان کو فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔